بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسلامی تہذیب و تمدن اور تعلیمات پر فلمیں بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ موجودہ دور اہل اسلام سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ نئی نسل تک اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے منبر و محراب کی اہمیت اور حیثیت کو برقرار رکھتے ہوئے جدید خطوط پر کام کریں۔ حال ہی میں مشہور ہونے والے ڈرامہ ارطغرل غازی نے بھی کامیابی کے جھنڈے گاڑے اور لوگ اس میں موجود اداکاروں کو بہت پسند کر رہے ہیں، مگر کیا اداکاری اور ماڈلنگ کرنا درست ہے یا خلاف شریعت ہے؟ اس سے ملتا جلتا سوال جب ایک خاتون نے کیا تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کا تفصیل سے جواب دیا۔ ان کی گفتگو کا ہندی اور اردو میں ترجمہ کر کے ناظرین آپ کو سناتے ہیں۔ پہلے آپ اس لڑکی کا سوال سنیے۔ اس لڑکی نے مائک پر آ کر کہا کہ میں بزنس مینجمنٹ سٹڈیز کی فرسٹ ایئر کی طالبہ ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ مسلمان لڑکیوں کے لیے اداکاری ماڈلنگ کے پیشے ممنوع ہیں، کیا واقعی ایسا ہے اور کیا یہ حکم مردوں پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ My question is that you said that Muslim girls are prohibited the professions of acting, modeling and dancing. Does the same apply for men, Muslim men? ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ وہ پیشے میں جسم کی نمائش کی جاتی ہے جیسا کہ رقص، ماڈلنگ یا فلمی اداکاری، تو وہ سننے میں بھی ٹھیک نہیں لگتا۔ ان صورتوں میں فلم ایکٹنگ اور ماڈلنگ حرام ہے اگر وہ قرآن اور شریعت کے خلاف ہیں۔ کوئی کپڑے کے لیے ماڈلنگ کرتا ہے یا کرتی ہے، اگر اس میں کوئی چیز حرام نہیں ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ اگر کوئی چیز شریعت کے خلاف ہو رہی ہے، یعنی کوئی خاتون یا کوئی مرد وسکی کے اشتہار میں کام کرتا ہے تو یہ حرام ہے، کیونکہ شیمپین، الکوہل، بیئر، وسکی وغیرہ سب اسلام میں حرام ہے۔ اگر کوئی اداکار کسی ڈرامے یا فلم میں اداکاری کرتے ہیں یا دکھا رہے ہیں، وہ غیر مسلم ہے یا وہ بتوں کی پرستش کر رہا ہے تو یہ چیز حرام ہے۔ بہت سے ایسے مسلم اداکار ہیں جو غیر مسلم کی طرح برتاؤ کرتے ہیں، وہ اداکاری کرتے ہوئے شرک کرتے ہیں تو یہ چیزیں حرام ہیں، چاہے وہ دنیا کا سب سے بہترین اداکار ہو۔ یہ کسی کام کی نہیں، کیونکہ اگر اس نے اداکاری میں بھی شرک کر لیا تو اس کی اداکاری اس کو نجات نہیں دلائے گی بلکہ اس کو جہنم میں لے جائے گی۔ یہ تب تک ٹھیک ہے جب تک وہ اداکاری اور ماڈلنگ کر رہے ہیں، اگر وہ اسلامی شریعت کے دائرے میں آتی ہے۔ اس صورت میں صحیح ہے جس میں وہ عورتوں کے پیچھے نہ بھاگ رہے ہوں، ایسے کام نہ کر رہے ہوں جو شریعت کے خلاف نہ ہوں۔ ایسی اداکاری میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ If in acting he's showing that he is a non-Muslim, doing idol worship, it is haram. You know, many of the Muslim actors, they behave like non-Muslim and they do shirk. Haram. Let him be anyone. Let him be the best actor in the world. His acting will take him to Jahannam. His acting will take him to Jahannam. But he's acting and doing a good role, not running after women, you know. ناظرین، یہاں ایک لڑکے نے بھی سوال رکھا اور پوچھا کہ آج کل کو ایجوکیشن کا دور چل رہا ہے، ہر تعلیمی ادارے میں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کا ایک ساتھ ایک ہی جگہ بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنا جائز ہے؟ کیونکہ 99% چہرے جو تعلیمی اداروں میں ہوتے ہیں وہ لڑکیوں کے لیے تو نام محرم ہی ہوتے ہیں۔ Now the age of combined study. So is it permitted to study in field of medical because for women's? So because most of 99% is we face نامحرم۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ میڈیکل کے شعبہ ایسا ہے جس میں خواتین کے لیے کوئی الگ سے کالج نہیں ہے، باقی تمام شعبہ جات کے کالجز اور یونیورسٹیز تو شاید الگ مل جائیں، مگر میڈیکل کی فیلڈ میں چونکہ لڑکیاں کم ہوتی ہیں اور لڑکے زیادہ، تو ان کے لیے الگ سے کالج بنانا بہت زیادہ مہنگا پڑے گا۔ اگر کوئی خاتون کسی میڈیکل کالج میں جاتی ہے تو اس کے لیے اس کالج میں حجاب قائم رکھنا مشکل ہے، مگر یہ ناممکن نہیں، اور میڈیکل کالجز میں ماحول بہت ہی خراب ہوتا ہے۔ میں بھی میڈیکل کا طالب علم تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا، ورنہ میڈیکل کالج میں حجاب قائم رکھنے کے حوالے سے ماحول اتنا خراب ہوتا ہے کہ ٹوٹ ہی جاتا ہے۔ میں جس کالج میں تھا وہاں مسلمان خواتین بھی تھیں، مگر 1-2 ہی حجاب قائم رکھتی تھیں، باقی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہو سکتا ہے کہ میڈیکل کالج میں لڑکی کو لڑکے کے ساتھ مل کر مریض کی پوری ہسٹری لینی پڑے،
تو وہ اپنا حجاب تھوڑا سا کھول لے تاکہ مریض کے ساتھ بات کر سکے تو ٹھیک ہے، مگر یہ نہیں ہونا چاہیے وہ حجاب نیچے کرے، کولیگ سے کہے کہ ہائے کیا حال ہے، وہ فلم دیکھی، کیا کر رہے ہو، کیسے ہو، چلو گھومنے کے لیے چلتے ہیں، چلو ڈرائیو پر چلتے ہیں. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ حجاب کو توڑ دیتی ہیں. Maintain the hijab. See to it that if you have to, suppose if the patient is common and you have to take a common history with another gent, you have to take the common history of the patient, maybe the colleague is a gent, fine. When you talk, lower your gaze, not, oh, how are you? How is the movie? Did you see the movie? No, all common. Oh, let's go for a spin. Let's go for a drive on the bike. So all these things if you avoid and see to it that if you have to talk with your colleague, you can talk with lowering your gaze, though the people will not like it. ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا تھا کہ کو ایجوکیشن آپ حاصل کر سکتے ہیں مگر حجاب کو برقرار رکھنا ہوگا. جہاں تک مخالف جنس کے مریض کو چیک کرنے کی بات ہے تو اس کی اجازت قرآن و حدیث میں دی گئی ہے کیونکہ یہ علاج کے غرض سے ہے. تو ڈاکٹر مخالف جنس کو دیکھ سکتا ہے لیکن اگر یہ ضروری ہو تو. لیکن بہترین طریقہ یہی ہے کہ مرد ڈاکٹر مردوں کو دیکھے اور لیڈی ڈاکٹر عورتوں کو دیکھے، لیکن ہر جگہ یہ سہولت نہیں ہوتی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پاک صاف ذہن کے ساتھ ہی ڈاکٹر مریض کے پاس جائے اور شریعت کے اندر رہتے ہوئے مریضوں کی دیکھ بھال کی جائے. تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور کوئی ایسی سہولت نہیں ہے کہ لڑکیوں کو الگ کالج ہو تو آپ حجاب برقرار رکھتے ہوئے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور مخالف جنس کا طبی معائنہ بھی کیا جا سکتا ہے. As for examining the patient of opposite sex, the Qur'an and the Sahih Hadith give permission. Why? Because you're treating the patient. So doctor can see the opposite sex if required. Best is same sex, same doctor. Best. But you don't have it everywhere. The uniqueness is, it is on the lines of Qur'an and Sunnah. Means, lady doctor will examine lady patients. Gent doctor will examine gent patient. Is the area 2,000 square feet? Separate waiting area for ladies, separate for gents. Children can go where they want, no problem if they are young. So, what we believe, that if you want to do medicine, if there's no single-sex college, you can, but you have to maintain your hijab, become a doctor so that more hijab can be maintained. Once that lady doctor becomes, Muslimah becomes a doctor, she will allow many other women to follow the hijab. Hope that answers the question. ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.